السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو فار یو۔ دوستو، انسان کے ساتھ جب سب سے وفادار جانور کی بات کی جائے تو ڈاگز پہلے نمبر پر آتے ہیں، مگر ڈاگز میں بھی کچھ بریڈز ایسی ہوتی ہیں جنہیں لڑنے اور شکار کرنے کے لیے ہی بریڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بچپن سے ہی انہیں اچھی ٹریننگ دینا اور سوشلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھی ٹریننگ دینے سے ایک شیر کو بھی پالتو بنایا جا سکتا ہے، اور اگر اچھی ٹریننگ نہ دی جائے تو ایک بھیڑ یا بکرا بھی لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے 8 ایسے ڈاگ بریڈز کے بارے میں کہ جنہیں دنیا میں بین کیا جا چکا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ نمبر 8، فلا برازیلیریو۔ اس ڈاگ کا تعلق برازیل سے ہے۔ اسے برازیلین میسٹف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہائٹ 65 سے 75 سینٹی میٹر تک اور وزن 40 سے 50 کلو تک ہو سکتا ہے۔ یہ بریڈ سور اور چیتے جیسے خطرناک جانوروں کے لیے بریڈ کروائی گئی تھی۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ ڈاگ بریڈ زبردست گارڈ ڈاگ کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ یہ ڈاگ انجان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں کوئی پریشان کرے یا کسی انسان پر انہیں غصہ آ جائے تو وہ آسانی سے انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اتنی طاقتور بریڈ ہے کہ اس نسل کا ایک کتا شکاری جانوروں کی ایک پوری بھیڑ کو بھگانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کئی بار چڑ جانے پر یہ اپنے مالک کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاگ بریڈ بھونکنے سے زیادہ حملہ کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ سوتے ہوئے کافی زوردار خراٹے لیتے ہیں، اس لیے انہیں گھر کے اندر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خطرناک بریڈ ہونے کی وجہ سے یہ ڈاگ UK، ناروے، اسرائیل، ڈنمارک اور مالٹا جیسے کنٹری میں مکمل طور پر بین ہو چکے ہیں۔ نمبر 7، جیک رسل ٹیریئر۔ یہ ڈاگ بریڈ لومیوں کا شکار کرنے کے لیے 200 سال پہلے انگلینڈ میں تیار ہوئی تھی۔ یہ ہائٹ میں جتنے چھوٹے ہوتے ہیں حقیقت میں اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کی ہائٹ 34 سے 38 سینٹی میٹر اور ویٹ 8 کلو تک ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاگز بہت ہی زیادہ ایکٹیو، انڈیپینڈنٹ اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس نسل کے ڈاگز کو گھر لا رہے ہیں تو آپ پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کے محلے میں کسی قسم کی بلیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس نسل کے ڈاگز کو لاک ٹریننگ دینے کے بعد بھی یہ چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے یہ ڈاگ بریڈ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ چھوٹے سے قد والی ڈاگ بریڈ انسانوں پر حملہ کرنے والے ڈاگز میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ نمبر 6، توسا اینو۔ اس ڈاگ بریڈ کا تعلق جاپان سے ہے۔ انہیں فائٹر ڈاگ کے طور پر بریڈ کروایا گیا تھا۔ اس سے جاپانیز توسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی ہائٹ 82 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ویٹ 60 کلو تک ہوتا ہے۔ ان ڈاگز کو صدیوں سے جاپان میں خونی کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بہت ہی پرسکون ڈاگ بریڈ ہے۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آس پاس کسی دوسرے ڈاگز کو پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ اس نسل کے ڈاگ کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں دوسرا کوئی ڈاگ نہ ہو، ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنے پڑوس کے کتے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے یہ ڈاگ بریڈ ڈنمارک، اسپین، USA، اٹلی، فرانس، سنگاپور، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ جیسے 17 ملکوں میں بین ہے۔ اس کے باوجود یہ ڈاگ بریڈ دنیا کی مہنگی ترین ڈاگ بریڈ میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، کانگل۔ اس طاقتور نسل کا تعلق ترکی کے ایک گاؤں کانگل سے ہے۔ ان کی ہائٹ 77 سے 86 سینٹی میٹر اور وزن 50 سے 66 کلو تک ہوتا ہے۔ ان کو شروع سے ہی مویشیوں کو بھیڑیے اور دوسرے جنگلی جانوروں سے محفوظ کرنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ کانگل نسل کے کتے بہت ہی بہادر اور سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اس ڈاگ کی سب سے خطرناک بات اس کے کاٹنے کی طاقت ہے، جو کہ 743 PSI ہے، یعنی پاؤنڈ فورس پر سورس انچ ہے، جبکہ انسان کی بائٹ فورس 120 PSI ہے اور شیر کی 650 PSI ہے۔ چیتے سے 1.5 گنا زیادہ ہے اور بھیڑیے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر یہ ڈاگ کبھی غصے میں آ جائے تو جو بھی اس کے جبڑے میں پھنسا اس کی موت پکی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگل کے جبڑے میں پھنسنے سے بہتر شیر کے جبڑوں میں پھنسنا زیادہ سیف ہے۔ نمبر 4، گریٹ ڈین۔ یہ ہے دنیا کی سب سے لمبی ہائٹ والی ڈاگ بریڈ۔ اس کی ہائٹ 86 سینٹی میٹر ہے، ویٹ 90 کلو تک ہوتا ہے۔ اس بریڈ کے ڈاگ کی اگر کم عمری میں اچھے سے ٹریننگ نہ کی جائے تو بڑے ہو کر اپنے مضبوط قد
اور ویٹ کی وجہ سے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور ہلاکتوں کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے اس بریڈ کے ڈاگز کا دوسرا نام کلنگ مشین ہے۔ اس نسل کے ڈاگ کی وجہ سے رپورٹ ہونے والی آخری موت 2003 میں ساؤتھ کیرولینا میں ہوئی تھی، جب ایک 2 سالہ بچی گریٹ ڈین کے کاٹنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ انہیں پیار سے ٹریننگ دینا لازمی ہوتا ہے، سختی کرنے سے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈاگ بریڈ دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی پرائس بھی کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ ہائٹ کے لحاظ سے اس ڈاگ بریڈ کو دنیا کا سب سے لمبا کتا مانا گیا ہے اور اس کی لمبائی 7 فٹ تک درج کی گئی ہے۔ نمبر 3، تبتن میسٹیف۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تبت سے ہے۔ تبت، چین، نیپولیا اور بھارت کے خانہ بدوش لوگ اس نسل کے کتوں کو بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے پالا کرتے تھے۔ ان کی ہائٹ 61 سے 71 سینٹی میٹر اور ویٹ 54 کلو تک ہوتا ہے۔ یہ ڈاگ بریڈ اپنے لمبے اور گھنے بالوں کی وجہ سے شیر جیسی دکھتی ہے، اس لیے انہیں لائن ڈاگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ضدی، اڑیل، مضبوط اور ویل پاور ڈاگ ہے۔ انہیں اپنی طرف دوڑتا آتا دیکھ کر اچھے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ان کے مالک کا بھی مضبوط جسم کا مالک ہونا ضروری ہے۔ چین کے ایک شخص نے اس نسل کے ڈاگ کو 3.3 ملین $US میں خریدا تھا۔ چائنا میں اس نسل کے کتوں کو بہت ہی قیمتی مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، پریسا کنیریو۔ اس نسل کو ڈوگو کنیریو اور کنیری میسٹیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک اسپینش ڈاگ ہے۔ ان کی ہائٹ 60 سے 65 سینٹی میٹر اور وزن 60 کلو تک ہوتا ہے۔ اس نسل کے کتوں کو دنیا کے خطرناک ترین کتوں کی لسٹ میں ٹاپ میں گنا جاتا ہے۔ انہیں بچپن سے ہی ٹریننگ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ انہیں پراپر ٹریننگ نہیں دیتے تو یہ اجنبیوں اور دوسرے ڈاگز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نسل کے کتے تب تک حملہ نہیں کرتے جب تک ان کے مخالفین حملہ کرنے کے لیے اکسائیں نہ۔ انسان پر حملے کے بارے میں یہ ڈاگ بریڈ تھوڑی بدنام ہے۔ 1982 سے لے کر 2014 تک حملوں اور جان لینے کے واقعات میں یہ ڈاگ بریڈ چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ اس گراف سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک ہیں۔ جنہیں پہلے کتے پالنے کا تجربہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ان سے دور رہیں۔ پریسا کنیریو اپنے مالک کے لیے بہت ہی زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اس لیے وہ اجنبیوں اور دوسرے جانوروں پر اعتماد نہیں کرتے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ نمبر 1، ڈوگو ارجنٹینو۔ ارجنٹینا کی سب سے مشہور ڈاگ بریڈ، ہائٹ 60 سے 70 سینٹی میٹر اور ویٹ 45 کلو تک ہوتا ہے۔ یہ بالکل سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ کتے پرانے زمانے میں شکار کے لیے اور کتوں کی جان لیوا لڑائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان کا خطرناک جبڑا، مضبوط سر اور طاقتور گردن انہیں خطرناک بناتا ہے۔ اتنے سخت ہونے کے باوجود یہ ڈاگ بریڈ کافی فرینڈلی بھی مانی جاتی ہے۔ 2012 میں ایک لائیو پروگرام کے دوران اینکر کلیڈیئر کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی بھی انہیں بھول نہیں پائیں گی، کیونکہ اس بریڈ کے کتے نے انہیں ایک چھوٹی سی بائٹ میں ایسا گھو دیا کہ انہیں چہرے پر 20 ٹانکے لگانے پڑے۔ بس وہ اسے کس کرنا چاہتی تھیں، جو کہ اس کتے کو پسند نہیں آیا۔ یہ ڈاگ بریڈ تقریباً 10 ممالک میں بین ہے۔ دوستو، یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اردو فار یو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔